بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، گزشتہ عقائد کی مجلس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ کو لے کر، خدا کو لے کر، خدا کے بارے میں دنیا میں دو طرح کے نظریے پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ خدا ہی نہیں ہے، جسے ہم لوگ دہریہ کہتے ہیں. یہ طبقہ وہ ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو خدا کے وجود کو تو مانتے ہیں کہ خدا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا ہے. اب اس میں اور کچھ قسمیں ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو، خدا کو ایک سے زائد مانتے ہیں. اسلام کا نظریہ اور اسلام کی تعلیمات یہ ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں. ایک سے زائد خدا دنیا میں نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، نہ اللہ کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی اللہ کا شریک ہے. اللہ ایک ہی کیوں ہے؟ ایک سے زائد کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کو کہتے ہیں توحید، وحدانیت. اور ایک سے زائد کے ماننے کو کہتے ہیں شرک، اور شرک کے کرنے والوں کو بولتے ہیں مشرک. ایک سے زائد خدا کیوں نہیں ہے؟ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اللہ کے علاوہ کسی کا ہونا، سب سے پہلے ہم قرآن کو پڑھیں. قرآن کہتا ہے: قل هو اللہ احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ وہ ایک ہے. اور قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ تمہارا معبود وہ ایک اللہ ہے، وہی تمہارا معبود ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اب ایک سے زائد ہوگا تو کیا ہوگا؟ پہلے عقلی طور پر سمجھیں گے. ایک سے زائد کیوں ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کافی نہیں ہے، اس لیے ایک سے زائد کی ضرورت ہے. ایک کافی نہ ہونے کا مطلب ہم اپنی زبان میں کہیں ایک خدا بس نہیں آتا ہے، ایک خدا کافی نہیں ہے. ایک خدا کافی نہیں ہے اور ایک کی ضرورت پڑتی ہے. ایک ہی خدا کافی ہے تو دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک خدا کافی نہیں ہے تو دوسرے کی جو ضرورت پڑے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سے کام نہیں چل رہا ہے، ایک سارا کام کرنے کے قابل نہیں ہے. اور ایک کا کافی نہ ہونا یہ عیب ہے. ایک ہی کافی ہے، دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، تو اب دوسرے کا ہونا ضرورت سے زائد ہے. ایک خدا کافی ہے، ایک خدا بس ہے. جب ایک خدا بس ہے تو ایک سے زائد
ایک سے زیادہ خدا کا ہونا وہ ضرورت سے زائد ہے. ضرورت سے زائد ہونے والی چیز کو کیا بولتے ہیں؟ بیکار، معطل. اور جو بیکار ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. بیکار خدا ہو سکتا ہے. اور کافی نہیں ہے، ایک خدا کا کافی نہ ہونا عیب ہے، اور خدا کی شان عیب دار ہو نہیں سکتی. اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات ایک ہی ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. دوسرے انداز سے سمجھیں، اللہ ایک ہی کیوں ہے؟ ایک ہی کیوں؟ ایک سے زائد کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ ایک سے زائد ہوگا تو ایک خدا کا ایک حکم ہوگا، دوسرے خدا کا اور دوسرا حکم ہوگا. ایک خدا چاہے گا کہ زید زندہ رہے، دوسرا خدا چاہے گا کہ زید مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، فرض کر لیا جائے، ایک خدا چاہے کہ وہ زندہ رہے، دوسرا خدا چاہے کہ وہ مر جائے. اگر زید ایک خدا کے چاہنے کے مطابق زندہ رہ گیا تو دوسرا خدا اس کے چاہنے کے مطابق وہ نہیں مرا ہے، تو دوسرا خدا کیا ہو گیا؟ عاجز ہو گیا، بے بس ہو گیا، اس کی طاقت چلتی نہیں ہے. جب کسی کی طاقت نہیں چلتی ہے تو وہ کیا خدا ہو سکتا ہے؟ بے بس کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اور دونوں کی طاقت چل جائے، ہو نہیں سکتا. ایک آدمی زندہ بھی ہو مر بھی جائے، ہو نہیں سکتا. دو متضاد چیزیں جمع ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. تو ایک خدا کسی چیز کا حکم کرے گا، دوسرا خدا کسی دوسرے چیز کا حکم کرے گا، تو اس میں کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، اختلاف ہوگا. تو تیسرے انداز سے، ایک اور انداز سے سمجھیں، اللہ کا کوئی شریک کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر دو خدا ہوں گے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ ان دو میں یا تو اختلاف ہوگا یا اتفاق ہوگا. دونوں میں اتفاق ہے، دو خدا تو ہیں لیکن دونوں میں اتفاق ہے، کبھی دونوں میں اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے. جب دونوں میں اتفاق ہی ہے تو دوسرے خدا کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دوسرا خدا جو بولتا ہے وہی پہلا خدا بھی بولتا ہے. دونوں میں اتفاق ہے تو دوسرے کی ضرورت ہی ختم ہو گئی. پہلا ہی کافی ہے، دوسرے کی ضرورت ہی نہیں رہی. دونوں میں اختلاف ہے تو اختلاف ہونے کی صورت میں یہی بات آئے گی سامنے کہ ایک کہے گا کہ زید کو مر جانا چاہیے، زید مر جائے، دوسرا کہے گا کہ زید زندہ رہے. ایک کا حکم چل جائے گا، وہ جیت جائے گا، وہ غالب ہوگا. دوسرے کا حکم نہیں چلے گا، وہ ہار جائے گا اور مغلوب ہوگا. خدا ہارنے والا نہیں ہے، مغلوب ہونے والا نہیں ہے. اس لیے یہ ثابت ہو گیا، یہ بات صاف ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی ذات ایک ہی ہو سکتی ہے، ایک سے زائد نہیں ہو سکتی ہے. ایک سے زائد اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا ہے. اب قرآن میں آئیں، قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. کفار و مشرکین یہ کہتے تھے کہ بارش برسا، آج بھی کفار و مشرکین یہی کہتے ہیں کہ بارش دینے والا خدا ہے، یہ خدا ہے پیسے دینے والی ہے، یہ خدا ہے شادیاں کرانے والی ہے. بہت سے آج غیروں میں بات کہ جو کنواریاں ہوتی ہیں ان کی شادی کر کے رکھنے والا خدا الگ، بارش کا برسانے والا الگ، مال اور دولت دینے والی لکشمی اور خدا الگ. سب کو الگ الگ خدا مانتے ہیں، سب چیز کی الگ الگ خدا مانتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان کے کہنے کے مطابق الگ الگ خدا ہوتے، ایک سے زائد خدا ہوتے، اللہ کی ذات کے علاوہ اور بھی دنیا میں خدا ہوتے. تو قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اللہ کے علاوہ دوسرے خدا بھی ہوتے لفسدتا، دنیا میں فساد مچ جاتا، دنیا میں بگاڑ آ جاتا، دنیا میں خرابی آ جاتی. اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا شریک
نہیں ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد شرک کی 3 قسمیں ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں شریک سمجھنا، اللہ بھی ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، یہ مسلمان تو نہیں کرتا۔ غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مجوسی ہیں، مشرکین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ عیسائی ہیں وہ 3 خدا میں سے اللہ کو بھی ایک خدا مانتے ہیں، حضرت مریم کو ایک خدا مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو ایک خدا مانتے ہیں، 3 خدا تثلیث کے قائل ہیں۔ نصارہ بھی اللہ کے علاوہ دوسرے کو خدا مانتے ہیں۔ مشرکین کے ہاں تو خداؤں کی بھرمار ہے، جتنے کنکر اتنے شنکر۔ تو ذات، اللہ کی ذات میں، خدا کے خدائی میں مسلمان تو شریک، کسی کو شریک نہیں سمجھتا ہے۔ غیر مسلم ہے تو ایک چیز یہ ہے کہ شرک فی الذات یہ مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی شرک فی الذات کا بھی قائل ہے مسلمانوں میں تو مسلمان ہو نہیں سکتا، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ شرک کی دوسری قسم شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا۔ اللہ کی صفات 2 بڑی صفات ہیں، علم اور قدرت۔ اللہ کی بہت ساری ذاتی صفات ہیں، اس میں 2 بڑی صفتیں ہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے قدرت۔ علم، صفت علم اللہ کی خاص صفت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے واقف ہے، جو ہوا اس سے بھی، جو ہوگا اس سے بھی، اور ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کا نالج اللہ کو ہے، ہر چیز سے واقف ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کے علم میں شریک نہیں۔ صفت میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی غیب کو جاننے والا ہے، جیسے ہم کسی رسول کو سمجھیں، اللہ کے رسول ہی کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرح اللہ کے نبی بھی غیب کی خبر رکھتے ہیں۔ اس بات کا یقین رکھنا، اسے کہتے ہیں شرک فی الصفت، شرک فی صفت العلم، صفت علم میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یہ جائز نہیں ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اللہ کے علم میں کوئی شریک نہیں ہے، یعنی ہر چیز کا اور غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ علم غیبی کس نمی دانت بجز پروردگار، شاعر کہتا ہے فارسی میں کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، گر کسے گوید کہ من دانم ازو باور مدان، اگر کوئی کہے کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں تو اس پر یقین نہ رکھ۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، ارے دوسروں کی بات تو چھوڑو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ شان نہیں کہ وہ غیب کو جانتے ہوں، اس لیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وہ اسی وقت کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہتے ہیں۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جب تک کہ جبرائیل کے ذریعے سے، یہ تو ایک واسطے کے طور پر شاعر نے ذکر کیا ہے، اللہ نے خود اللہ کے نبی کے دل میں کوئی بات ڈالی، وحی کی دوسری شکلیں بھی ہیں، وحی کی ایک شکل کو بتلانے کے لیے اس نے کہا مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک کوئی بات نہیں کہتے جب تک جبرائیل نہ کہہ دیں۔ جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، جبرائیل بھی حضور کو اس وقت نہیں بتا سکتے جب تک اللہ ان کو نہ بتا دیں۔ آج ہم لوگ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ہم لوگ جا کر کے کسی نہ کسی سے پوچھتے ہیں کہ میرے حالات کیا ہیں، فلاں چیز گم گئی ہے بتائیے کہاں ہے، فلاں بچہ گم گیا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ انعام ہے اس کا آپ ذرا بتا دیجئے۔ غیب کی چیز اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ تو نہیں کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں، گول مول بولتا ہے
وہ بھی ناجائز کام کرتا ہے۔ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور کسی کو اس قابل سمجھنا کہ ان کو بھی معلوم ہو سکتا ہے، یہ شرک فی الصفت ہے۔ اللہ کے علم غیب کا جو اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اس لیے علم غیب کی باتوں کو اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں سمجھنا کہ وہ جانتے ہیں، غلط ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو کیا، اللہ کے رسول کو بھی اس وقت تک نہیں معلوم ہو سکتا جب تک کہ اللہ خود نہ بتا دے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں اس کے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، نہیں۔ ہاں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام اللہ و رسولہ اعلم کہتے تھے، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے کہتے تھے۔ کب کہتے تھے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے سلسلے میں پوچھتے تھے صحابہ سے، صحابہ کو کوئی نالج دینا چاہتے، کوئی خبر دینا چاہتے تھے، کوئی بات صحابہ کے بارے میں صحابہ سے پوچھنا چاہتے تھے کسی چیز کے سلسلے میں، تو صحابہ سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم، اور آپ چونکہ وحی صاحب وحی تھے، وحی آپ پر اترتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے رکھتے تھے، اس لیے صحابہ اپنی زبان سے اس وقت یہ کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اس وقت کہتے تھے۔ اب یہ کہنا کہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کا رسول نہیں جانتا ہے۔ اللہ کا رسول وہی چیزیں، انہی چیزوں کو جانتا ہے جو چیزیں اللہ نے ان کو بتلائی ہیں۔ اب ایک چیز تو یہ ہو گئی غیب صفت علم کے سلسلے میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک فی الصفات میں سے ایک ہے قدرت، اللہ کے علاوہ کسی چیز کو قادر سمجھنا۔ ہم لوگ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات تو اللہ کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ذرا چھوٹی موٹی چیزیں دوسروں سے بھی ہوتا ہوا یقین کر لیتے ہیں۔ اولاد کسی کی نہیں ہوتی ہے، کسی قبر پہ جاتے ہیں، وہاں جا کر کے راز و نیاز کرتے ہیں، کوئی کام نہیں بنتا ہے، وہاں قبر کے پاس جالیاں ہیں، وہاں جا کر کے قفل لگاتے ہیں، وہاں جا کر کے گھاٹیاں لگاتے ہیں، وہاں جا کر کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے کسی کی قبر پر چادر چڑھاتے ہیں۔ کہ چادر چڑھانے سے سیاسی لوگ، غیر مسلم سیاستدان، ان کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی، غیر مسلم سیاستدان کیا کرتے ہیں، سیاست میں جیتنے کے لیے پہنچ گئے کسی کے مزار پر، وہاں جا کر کے چادر اڑا رہے ہیں، اس نیت سے کہ یہ ہمارا بیڑا پار کرا دیں گے، یہ ہماری مشکل کو حل کرا دیں گے۔ اللہ کے علاوہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر قدرت سمجھنا، اللہ کی قدرت، صفت قدرت میں کسی کو شریک سمجھنا، یہ ہے شرک فی القدرہ، شرک فی الصفت، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے، اولاد کا دینا، مال کا دینا، بیماری کا دینا، صحت کا دینا، کسی چیز کا دینا اور کسی چیز کا لینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نبی محدثین کہتے ہیں اللہ کے نبی کی دعاؤں میں بھی امت کے لیے تعلیم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی دعا کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی امت کو تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جو چیز آپ دینا چاہیں گے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی مائے کا لال روک نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اور جس چیز سے آپ روک دیں کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت، آپ نے جس چیز کا فیصلہ کر لیا کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا آپ کے علاوہ، نفع کا بھی مالک اللہ ہے، نقصان کا بھی مالک اللہ ہے،
اس بات کا یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے، اس کے خلاف کا یقین رکھنا شرک فی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کسی چیز کو دیتے ہیں، اللہ ہی سب چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اب ہم لوگ اپنی زبان سے پتہ نہیں کیا کیا نکال لیتے ہیں، یا علی مشکل کشا، یا فلاں مشکل، کسی کو مشکل کشا سمجھنا، کسی کو حاجت روا سمجھنا، یہ شرک ہے، اللہ کی صفت میں شرک ہے۔ تیسری قسم، شرک کی تیسری قسم، شرک فی العبادہ، عبادت میں کسی کو شریک رکھنا۔ جو عبادتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اللہ کے ساتھ خاص عبادتیں ہیں۔ حدیث پاک میں کسی کی آمد پر، کسی کے آنے پر کھڑا ہونا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اور اسے عجمیوں کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ البتہ حدیث کی تشریح میں ہے کہ کوئی آدمی آئے اور وہ خود یہ نہ چاہے کہ میرے آنے پر لوگ کھڑے ہوں، لوگ خود تعظیماً کھڑے ہوتے ہوں، تو اس کی اجازت ہے۔ اگر آنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرے آنے پر کھڑے ہونا چاہیے، نہ کھڑے ہو تو گناہ مانتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا مالک ہو، چاہے کتنا ہی بڑا دولت مند ہو، سیاستدان ہو، کچھ بھی ہو۔ کوئی اس کی آمد پر بیٹھا ہے اور اس کے بیٹھنے پر برا مان رہا ہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، حرام ہے۔ کسی کے آنے پر کھڑا ہونا یا کسی کے سامنے جھکنا، سر جھکانا، کسی کی قبر پر، کسی زندہ یا مردہ کے قبر پر ماتھا ٹیکنا، پیشانی ٹیکنا، پیشانی رگڑنا، یا کسی کے گھر کا طواف کرنا، یہ سب چیزیں شرک فی العبادہ ہیں۔ یہ عبادتیں اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، کوئی اس میں اللہ کا شریک و سہیم نہیں۔ شرک یہ چیزیں بھی ہیں، شرک یہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا سمجھ رہے ہیں، وہ شرک فی الذات ہے، یہ چیزیں بھی شرک ہیں۔ شرک فی الصفات، شرک فی العبادہ، یہ سب چیزیں بھی شرک ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو ایک سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ شریک کیوں نہیں ہے؟ وہ چیزیں میں نے بتائیں کہ اللہ اکیلا ہی کافی ہے، اگر کافی نہ ہو تو پھر اس کے اندر وہ عیب ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا تو اختلاف ہوتا، اختلاف ہونے کی صورت میں فساد ہوگا۔ اتفاق ہے دونوں خداؤں میں تو دوسرے خدا کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا بیکار ہے۔ یہ شرک اور قرآن کی آیت میں نے پیش کی، اور اس کے بعد شرک کی میں نے قسمیں بتائی ہیں، شرک فی الذات، شرک فی العبادہ، اور شرک فی الصفات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی بھی قسم کے شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور حدیث پاک میں ہے، قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، مشرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے انسان سے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر سکتے ہیں، شرک کی معافی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں شرک کی ادنا سے ادنا شرک سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ادنا سے شرک سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔